عمرہ کرنے کے بعد جو ہماری پہلی زیارت تھی وہ غار ثور تھی۔ دیوان فندق البیت سے ہم 5 ساتھی ابراہیم خلیل روڈ کی طرف نکلے۔ ہمارے ساتھ مولا عتیق الرحمان صاحب اور گاڑیوں کے ساتھ معاملات طے کرتے ہوئے کافی برگیننگ کرنی پڑی، ہمیں بھی یہاں اس کا سامنا رہا اور ہم بالآخر کامیاب ہو گئے۔ ہم اس ٹیکسی میں بیٹھے اور سفر کا آغاز ہو گیا۔ غار ثور آپ کو سامنے جبل ثور نظر آ رہا ہے اور ہم پہاڑ کے دامن میں غار ثور کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ آپ کو راستے نظر آ رہے ہیں، بہترین راستے۔ جبل ثور کے دامن میں اترتے ہی اب ہمارا سفر شروع ہوا۔ امیر سفر کی قیادت میں ہم بڑھ رہے ہیں، ہمارے ساتھ سامان ہے، ضرورت کی چیزیں ہیں، پانی ہیں، بوتلیں ہیں، اور اس کے دامن میں ایک خوبصورت میوزیم ہے۔ اب ہمارے سفر غار ثور کے دامن میں ایک خوبصورت کمرہ جس میں اے سی لگے ہوئے تھے، وہاں سکرینوں پر لوگوں کو بتایا جا رہا تھا کہ یہاں کی زیارت کرنا کوئی مشروع نہیں ہے، لیکن ہم نے یہ فیصلہ کیا ہم نے یہاں پر جانا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق یہاں پر آئے ہیں، ہم ان کے قدموں کے آثار کو تلاش کرنے کے لیے انشاءاللہ ہم نکلے۔ روم سے نکلتے ہی راستے کے دونوں اطراف خوبصورت سٹال لگے ہوئے تھے جس پر فیروزے، نگینے اور مسواکیں اور یہاں کی جو چیزیں ہیں وہ دستیاب تھی۔ ساتھ ہی کبوتر تھے، ان کو دانے ڈالے اور اس پہاڑی کی دامن میں چلنا شروع کر دیا۔ ساتھ ہی پرعزم تھے، بڑے تیز قدموں سے چل رہے تھے، سب سے آگے آگے میں چل رہا تھا، لیکن چارجنگ یہاں پر فل تھی۔ لیکن جو ہی پہاڑ کی طرف چلنا شروع کیا، شعیب صاحب میرے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، عتیق صاحب گرافک کر رہے ہیں، مولانا عتیق الرحمان صاحب ہمارے سامنے ہیں، ویڈیو بنا رہے ہیں۔ راستے میں پہلے ڈھابا ہے جس کا واقعہ ہم واپسی پر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ لیمو پانی پیا اور اپنی انرجی کو بحال کر کے آگے کی طرف چل پڑے۔ بہترین سفر، پگڈنڈیوں والا راستہ، چھوٹے چھوٹے زینے۔ دوسرے ڈھابے تک پہنچنے کے لیے سفر مزید تھا اور میں نے راستے میں ہی نماز شروع کر دی۔ ساتھ ہی اوپر پہنچ گئے، یہاں پر قہوے کا انتظام تھا، میں نے بھی مشکل سے سفر طے کیا اور بالآخر میں ان کے ساتھ آ پہنچا، قہوہ پیا، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں مجھے چارپائی بھی دستیاب ہو چکی تھی۔ میں یہاں آرام کر کے نظارہ کر رہا تھا، ہم نے اوپر پہاڑی پر جانا تھا۔ اس سلسلے میں مولانا عتیق الرحمان صاحب قہوے کی بار بار تعریف کر رہے تھے۔ میری ہمت کی چارجنگ ختم ہونے والی تھی، چائنی بچیز نے حوصلہ دیا۔ اس کے بعد ہم پہاڑ کی طرف دوبارہ چلنا شروع کر دیا۔ ہم چونکہ ڈھابے والے کو پیسے نہیں دے کر، اس لیے انہوں نے دوبارہ آواز لگائی اور مولانا عتیق الرحمان صاحب دوبارہ گئے اور ان کو پیسے ادا کر کے واپس آئے۔ پہاڑی کے اوپر چڑھنا سلسلہ شروع کیا۔ سامنے مکہ ٹاور اپنی آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا۔ یہ پہاڑی چڑھتے ہوئے راستے میں ایک ڈھابا آیا جو کل بلاسٹ ہوا، سب کچھ اس کا نقصان ہوا، مالی نقصان نہیں ہوا، جانی نقصان نہیں ہوا، مالی نقصان ہوا۔ اب ہمت جواب دینے لگ گئی۔ ہم راستے میں بیٹھ کے، ہوا اوپر زیادہ تیز تھی، مکے کی حبس کے ماحول سے ہم نکل کر کھلی فضاؤں کی طرف جا رہے تھے اور ساتھی ہمارے اوپر دو پہنچ چکے۔ ہم یہاں پر بیٹھ کر کے دوبارہ مکہ کی طرف دیکھ رہے تھے، خوبصورت منظر کے ساتھ، نظاروں کے ساتھ۔ ہمت جواب دیتی جا رہی تھی، لیکن ہم نے فیصلہ کیا ہم نے غار ثور پر جانا ہے۔ یہاں لیمو پانی پیا، آخری ڈھابا تھا، اور ہم یہاں پر انڈین کچھ دوستوں سے ملاقات ہو۔ اب دوبارہ سفر شروع ہوا۔ سورج غروب ہونے کے قریب تھا، 3 گھنٹے کا قریب وقت گزر چکا۔ ہمت جواب دے گئی، لیکن اللہ نے ہمت عطا کی۔ حضرت صدیق اکبر کی شان کو یہاں نہ بیان کیا جائے تو ناانصافی ہوگی۔ انہوں نے نبوت کو اپنے کندھوں پر اٹھایا اور پنجوں کے بل ان راستوں پر چلے۔ وہاں راستوں کا تصور نہیں تھا، آج سیڑھیاں ہیں، زینے ہیں۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں 1400 سال پہلے یہاں کیسی ویرانیاں تھی، راستے کیسے ہوں گے۔ راستہ بھی پرخطر تھا، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کو یہاں تک پہنچانے میں کامیاب ہو چکے۔ اور یہ آپ اوپر سے خوبصورت مناظر دیکھ سکتے ہیں، غار ثور کا مرکزی داخلی راستہ جہاں سے لوگ اس کے اندر داخل ہو کر عبادات کرتے ہیں۔ یہ رہا وہ غار ثور کا مرکزی راستہ۔ حضرت ابوبکر صدیق یہاں رسول اللہ کے ساتھ 3 دن قیام پذیر رہے۔ تو بڑے سفر کے بعد جب غار کے اندر عبادت کا موقع ملا، نوافل پڑھے اور تلاوت قرآن کریم آیت فی الغار پڑھی گئی۔ آپ بھی سماعت لا تحزن إن الله معنا لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته
زينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. سبحان الله.